الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسیدنا محمد النبی الأمی وخاتم النبیین وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین کما صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انہ حمید مجید۔ احرام کے سلسلے میں اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ حج کی نیت دل میں کر لینے سے احرام درست نہیں ہوتا، بلکہ تلبیہ یا اس کے قائم مقام جو بھی اللہ کا ذکر ہو اس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر بغیر نیت کے محض تلبیہ پڑھ لے تو وہ انسان محرم نہیں بنتا، اس کا احرام نہیں بنتا۔ اور خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ احرام کے لیے ایک تو نیت کا ہونا ضروری ہے اور دوسرے تلبیہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور تلبیہ کا پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے اور اس سے زیادہ سنت ہے۔ اور احرام اگر کوئی آدمی فرض کر لیجئے کہ حج کے دنوں میں نہیں باندھتا، اور حج کے دن جو ہیں ان سے مراد شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس میں احرام نہیں باندھا، جس جگہ سے احرام چاہیے تھا وہاں سے بھی نہیں باندھا، اور سلے ہوئے کپڑے پہنے اور احرام کی نیت کر لی تو احرام شروع ہو جائے گا اس کا، وہ اس طرح کا احرام مکروہ ہے۔ اور اگر اس نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا تو اس انسان کا احرام بند جائے گا، اور احرام کے منافی، احرام کے خلاف جتنی اب وہ حرکتیں کرے گا سب گناہ شمار ہوں گے، اور خود یہ احرام بھی مکروہ ہوگا کیونکہ اس نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ حاجیوں کو جب چھوڑنے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں یا وہ کسی ایسی جگہ اپنے گاؤں وغیرہ سے رخصت کرتے ہیں تو جذبات کی شدت کی وجہ سے ان کے ساتھ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر اس نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں بھی حج کرتا ہوں اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تلبیہ بھی پڑھ لیا تو اس کا یہاں بیٹھے ہی احرام شروع ہو جائے گا۔ دونوں چیزیں اس میں پائی گئیں، سلے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں تو اب وہ ان کپڑوں کو اتار کر یا تو چادریں باندھے اور حج جس کی نیت کی ہے اسے کرے، وگرنہ وہ 1 سال بعد بھی اسی حالت میں رہے گا، اور جتنے بھی ایسے کام اس نے کیے جو احرام کے منافی ہیں، جو احرام کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے تھے، اگر یہ کرے گا تو اسے گناہ ملے گا۔ احرام میں 2 چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھا جائے، اور میقات سے احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فلائٹ میں جاتے ہوئے سنا ہوگا پی آئی اے یا دیگر ایئر لائنز جو ہیں وہ اعلان کرتی ہیں کہ اس وقت ہم میقات کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اپنا احرام باندھ لیجیے۔ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ اس وقت احرام کو باندھا جائے کہ میقات
سے کراس نہ ہو اور میقات کو کراس کرنے سے عبور کرنے سے پہلے پہلے احرام بن جائے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، ایک تو یہ واجب ہے اور دوسرا واجب یہ ہے کہ جو احرام کی ممنوعات ہیں ان سے بچے۔ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے حالت احرام میں ان سے بچنا یہ واجب ہے، دو واجبات ہیں۔ اور احرام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں احرام باندھے، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور 10 ذی الحج تک۔ اور شوال سے بھی پہلے اگر فرض کیجئے کوئی آدمی رمضان میں احرام باندھتا ہے اور رمضان میں اسی نیت سے وہ احرام باندھتا ہے، یعنی حج کی نیت سے، تو اس کا احرام شروع ہو جائے گا اگرچہ یہ مکروہ ہے۔ تو حج کے مہینوں میں احرام کا باندھنا یہ سنت ہے۔ اور جس ملک سے بھی داخل ہو رہا ہے اس ملک کی جو میقات ہیں، جہاں پہ ایئر لائنس والے پہنچ کے اعلان کر دیتے ہیں، اس وقت حالت احرام میں ہونا، یعنی جب اس کو کراس کرے، اس کو عبور کرے، تو اس وقت حالت احرام میں ہو، یہ سنت ہے۔ اور احرام کے باندھنے سے پہلے غسل کرنا، وضو کرنا، یہ تیسری سنت ہے احرام باندھنے کی۔ اور 2 چادروں کا استعمال کرنا، ایک چادر اوپر کے لیے اور ایک چادر نیچے باندھی ہوئی ہو، ان دونوں چادروں کا باندھنا مردوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو بچے اپنے افعال حج کے ادا کر سکتے ہیں، عمرے کے افعال ادا کر سکتے ہیں، ان سب کے لیے یہ سنت ہے۔ اور نیچے جو چادر باندھی جاتی ہے اگر اس کو سلوا لیں اس کے دونوں سرے تو یہ جائز ہے، اگرچہ بعض کے نزدیک مکروہ ہے مگر جواز اس کا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سطر اور اپنے آپ کو ڈھانپنے کی غرض سے سلوا لے تو یہ بھی درست ہے۔ اور اگر اسی طرح کسی آدمی نے جو نیچے چادر باندھی جاتی ہے اپنے کاغذات رکھنے کے لیے، ضروری چیزیں رکھنے کے لیے، گھڑی رکھنے کے لیے، پاسپورٹ رکھنے کے لیے، اس غرض سے کہ کہیں راستے میں پکڑ لیں اور پاسپورٹ کا پوچھیں تو میں دکھا سکوں، ایک جیب اگر سلوا لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اس مسئلے کو پھر دہراتے ہیں کہ جو چادر نیچی باندھی جاتی ہے اس چادر میں اگر کسی انسان نے اپنا پاسپورٹ رکھنے کے لیے جو بہت ضروری چیزیں ہیں، گھڑی رکھنے کے لیے کہ اسے وقت کا پتہ چلتا رہے، اسی طرح اور بہت ہی ضروری کاغذات کے لیے کہ باہر نکلے حرم سے اور پولیس والے پوچھیں آگے سے کہ بھئی تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے، یہ چیزیں کہاں ہیں، تو ان چیزوں میں احتیاط کرنے کے لیے کوئی آدمی نیچے والی چادر پہ یا اوپر والی چادر پہ بھی ایک جیب لگوا لیتا ہے اور اس میں اپنی وہ چیزیں رکھتا ہے، جیب سلوا لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کی گنجائش دی ہے، جن چیزوں کو فلیکسیبل رکھا ہے، جن چیزوں میں وسعت رکھی ہے، لوگوں کو بتانی چاہیے، وگرنہ لوگ دین میں تنگی محسوس کرتے ہیں اور طبعاً پھر گھبراتے ہیں۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اتنی سختی سے شریعت کے احکامات بتلانا شروع کرتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں کہ اس دین میں نہیں آنا۔ تو جہاں تک شریعت نے لوگوں کی رعایت کی ہے، لوگوں کو سہولتیں دی ہیں، لوگوں کی حقیقی اور جائز ضروریات کا خیال شریعت نے کیا ہے، لوگوں کو وہ چیزیں بتانی چاہیے۔
ایسے ہی 4 سنتیں یہ ہو گئیں، اور 5ویں سنت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل کا پڑھنا، اور نوافل میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، اس کا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 2 رکعتیں جو پڑھتے تھے اس میں پہلی رکعت میں یہی سورت پڑھتے تھے، سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں دوسری سورہ یعنی قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد جو سنن موقدہ ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ صبح کی 2 سنتیں جو پڑھتے تھے فجر کے فرائض سے پہلے، اس میں بھی یہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح یہ جو احرام کا باندھنا ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے انہی 2 صورتوں کو پڑھا تھا، تو 2 نفل پڑھنا اور پھر یہ الگ ایک سنت ہے، اور اس میں یہی 2 صورتیں پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ تلبیہ کا پڑھنا 1 مرتبہ تو واجب ہے، اور پھر اس پر بڑھا کر 2 مرتبہ یعنی 3 مرتبہ پورا اس کو پڑھ دینا یہ سنت ہے۔ اور تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا، عورت اتنی بلند آواز رکھے کہ خود اسے اپنی آواز اپنے کانوں سے سنائی دے، یہ عورتوں کے لیے اور مرد کے لیے اس سے زیادہ بلند آواز میں پڑھنا، جبکہ دوسرے کو کوئی زحمت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس وقت یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر اونچا پڑھنے سے دوسرا آدمی تنگ ہوتا ہے تو نہ پڑھنا ہی سنت ہے، اور اگر دوسرے کو شدید تنگی محسوس ہوتی ہے تو یہ اتنی اونچی آواز سے پڑھنا مکروہ ہے۔ فلائٹ شروع ہوئی، رات کا وقت ہے، اور ساتھ والی سیٹ پہ کوئی آدمی سونا چاہتا ہے یا سو رہا ہے، اگرچہ اس نے احرام ہی باندھا ہوا ہے، اب اتنی اونچی آواز سے تلبیہ کا پڑھنا کہ اس بیچارے کی نیند خراب ہو جائے یا وہ ڈر جائے، ایسی صورتوں میں تلبیہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اپنے آپ پہ ضبط رکھنا چاہیے، کنٹرول رکھنا چاہیے، اور زندگی بھر یہی کوشش ہونی چاہیے کہ میرے کسی کام سے، کسی فعل، کسی حرکت، کسی جملے اور کسی بات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کا دل نہ دکھے، کسی اور کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس لیے مرد کا اونچی آواز سے تلبیہ کا پڑھنا سنت ہے، بشرطے کہ کسی اور کو زحمت نہ ہو۔ اگر لوگ سو رہے ہیں جہاز میں، یا ساتھ والا کوئی آدمی سو رہا ہے، یا آگے پیچھے سو رہے ہیں، تو اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ وہ بیچارے نہ منع کر سکیں دین کی وجہ سے، اور نہ ہی وہ لوگ اس کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے اپنی نیند پوری کر سکیں، تو اس طرح ان کا تنگ ہونا یہ درست نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ پھر آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے اور یا پھر خاموش ہو جائے۔ اسی طرح نویں سنت یہ ہے کہ احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور حدیث میں آیا ہے کہ اس عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر خوشبو لگائی۔ احرام کے مستحبات بھی ہیں، اور مستحب چیز یہ ہے کہ آدمی جسم سے اچھی طرح میل کچیل کو دور کر لے، صابن سے نہائے
اور اچھی طرح جسم کو صاف بھی کرے اور پاک بھی کر لے، کیونکہ ممکن ہے اسے 2 ہفتے 3 ہفتے جتنا بھی آگے وقت آ رہا ہے، جو بھی احرام اس نے باندھا ہے اس حساب سے اسے پھر غسل کرنے میں دقت پیش آئے، یا غسل کر نہ سکے، یا کرے بھی تو صابن کا استعمال نہ کر سکے۔ ناخن اتر لینا اور جو بھی جسم کو پاک اور صاف رکھنا ہے، یہ سارے کام مستحبات میں سے ہیں۔ اور احرام کی نیت سے ہی غسل کرنا، یعنی غسل سے پہلے یہ نیت کرے، سوچ لے دل میں کہ اللہ احرام کی وجہ سے غسل کرتا ہوں، یہ بھی مستحب ہے، اس غسل کرنے پر اسے ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی خوشی اور رضا بھی ملے گی، کیونکہ اس انسان نے اللہ کے گھر کا ارادہ کیا اور خدا کے لیے اس پاک سفر کا ارادہ کیا، تو اب اپنے آپ کو پاک کر کے چل رہا ہے۔ لنگی، چادر سفید استعمال کرنا، اگر کوئی آدمی سفید کی بجائے کوئی اور رنگ استعمال کرے تو بھی جائز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایسا احرام باندھا جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں، ایسا کپڑا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خالصتاً سفید چادر ہی ہو، بلکہ اگر کسی انسان نے سفید چادر کی بجائے کسی اور رنگ کی چادر استعمال کر لی تو جائز ہے، اور نئی اور یا دھلی ہوئی بالکل صاف چادر کو استعمال کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ نئی چادر میسر نہیں تھی اور پرانی چادریں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چپل پہننا اس طرح سے کہ پاؤں کے درمیان کی جو ہڈی ہے وہ کھلی رہے اور اس پہ کوئی چیز نہ ہو، یہ بھی مستحب ہے۔ زبان سے احرام کی نیت کرنا، جیسے کہ پہلے بتایا تھا، ایک تو نیت ہے نا دل سے، اصل تو وہی ہے، لیکن زبان سے بھی اس کے ساتھ کہہ لے تاکہ آدمی کو کوئی شبہ اور کوئی وسوسہ نہ رہے، یہ مستحب ہے۔ اور اگر زبان سے نہیں کہتا، صرف دل میں پکی نیت کر لیا اور تلبیہ پڑھ دیا، تو بھی وہ احرام کی حالت شروع ہو گئی۔ اور احرام کا اپنے گھر سے ہی باندھ کر چلنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور پھر گھر سے نہیں باندھا تو ایئرپورٹ پر باندھ لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی پاکیزگی اور صفائی اور احتیاط سے گھر میں باندھ سکتا ہے، ایئرپورٹ پہ اس سے کم ہے، اور اگر وہاں باندھتا ہے تو بھی مستحب ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ وہ ہے کہ میقات آنے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے، یہ مستحب ہے۔ اور احرام کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کے لیے اس نے احرام باندھا ہے اس کو کیے بغیر نہ کھولے۔ اگرچہ کوئی ایسا فعل ہو جائے جس سے احرام فاسد ہو جاتا ہے، تب بھی اگر حج کا احرام باندھا ہے تو حج کر کے ہی احرام کو کھولے، اور عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرہ کر کے پھر احرام کو کھولے۔ اور اگر حکومت روک لے، کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا، تو جو بھی جانور اس نے ذبح کرنا تھا وہ جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائے، ذبح ہو جائے، اور اسے اطلاع مل جائے کہ جو جانور ذبح کرنے کے لیے کسی کو کہا تھا وہ یقینی طور پہ ذبح ہو گیا ہے، تو پھر احرام کو کھول دے۔ اسی طرح نیت کے کچھ مسائل ہیں،
اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اور احرام کا دل سے ہونا ضروری ہے، زبان سے کہنا صرف بہتر ہے، اور جس چیز کا احرام بھی باندھنا ہے دل میں نیت کرنی چاہیے کہ اللہ عمرے کا احرام باندھتا ہوں، یا اے اللہ حج اور عمرہ دونوں قران حج کے لیے احرام باندھتا ہوں، یا پھر اے اللہ افراد حج کے لیے صرف حج کے لیے احرام باندھتا ہوں، یا تمتع کا احرام باندھتا ہوں کہ اول عمرہ ادا کروں گا پھر اس کے بعد دوسرے احرام سے حج کروں گا۔ جو بھی وہ نیت کرنا چاہتا ہے دل سے کرے، اور زبان سے اقرار اس کا کرنا مستحب ہے، اصل چیز دل کی نیت ہے۔ دل کو اگر پکا کر لیا اس بات پر اور تلبیہ پڑھ دیا تو چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہا ہو تو بھی یہ احرام شروع ہو گیا حالت اس کی۔ دل میں نیت کی حج قران کی اور زبان سے حج افراد کے الفاظ نکل گئے کہ افراد کرتا ہوں، تو دل کی نیت کا اعتبار ہے، جو کچھ دل میں نیت کی تھی وہ اصل ہے۔ اسی طرح دل میں نیت کی حج کی اور زبان سے یہ کہہ بیٹھا کہ عمرے کے لیے احرام باندھتا ہوں، تو بھی دل کی نیت کا اعتبار ہے، زبان کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہے، جو کچھ دل میں ہے اس کا اعتبار ہے۔ اور فرض کیجئے کہ دل میں نیت تھی حج کی اور زبان سے کہہ دیا کہ عمرے کا احرام باندھتا ہوں، اور پھر خیال آیا کہ دل میں حج کی نیت رکھی ہوئی ہے، اب حجی کے لیے لفظ کہوں تو جو کچھ اس کے دل میں تھا حج کی نیت کا اس کا اعتبار کیا جائے گا، دوبارہ الفاظ کہے گا تو ان الفاظ کا بھی اعتبار ہو جائے گا۔ اور نیت کے ساتھ تلبیہ کا ہونا یہ مسئلہ کئی بار بیان ہو چکا۔ اگر کسی شخص نے صرف احرام باندھ لیا، یہ مسئلہ غور سے ان لوگوں کو سننا چاہیے جو لوگ حرمین شریفین کے قریب رہتے ہیں، جدہ وغیرہ میں کہیں ملازمت کرتے ہیں، یا ٹیکسی ڈرائیور، ایسے لوگ جن کی تعلیم زیادہ نہیں ہوتی اور جمعے کا حج کا سن کے قطر، کویت، دبئی، بحرین ان علاقوں سے گروہ در گروہ اللہ کے گھر میں زیارت کے لیے آتے ہیں، اور ان میں سینکڑوں ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے احرام کی 2 چادریں باندھ لی ہوتی ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ نیت کیا کی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، کس چیز کی نیت انہوں نے کی ہے۔ یہ واقعہ کئی بار پیش آتا ہے، اور چونکہ بعض سفر ایسے ہوئے جس میں لوگوں کو مسائل کے بتانے کی ضرورت پیش آئی، تو تجربہ ہوا کہ حرم میں محترم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور پوچھا نیت کیا کی تھی، تو انہوں نے کہا حج کی نیت کی تھی جی۔ بھئی کس حج کی نیت کی تھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا عمرے کی نیت کی تھی، کسی نے کہا جی کوئی نیت نہیں کی تھی، بس یہ پتا تھا جمعے کا حج ہونا ہے تو بس 2 چادریں باندھ کے آ گئیں۔ تو ایسی تمام صورتیں جن میں کسی شخص نے صرف احرام باندھ لیا اور نہ حج کی نیت کی نہ عمرے کی نیت کی، تو احرام تو ٹھیک ہے بند گیا، ٹھیک ہے جی، ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ اب اس انسان کے پاس اختیار ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس احرام کو حج کا احرام بنا لے اور چاہے تو اس احرام کو عمرے کا احرام بنا دے، اور اس احرام کو اگر اس نے باندھنے کے بعد حرم میں داخل ہوا اور حجر اسود کے سامنے پہنچ گیا، اب اس نے تلبیہ بھی بند کر دیا، تو عمرے کے شروع میں جو طواف ہوتا ہے اس کے پہلے چکر میں جب ابتدا میں ہی آدمی
حجر اسود کے سامنے پہنچتا ہے، استلام کرتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اس نیت سے انہیں چومتا ہے کہ گویا اس نے یہ دونوں ہاتھ اس پتھر پر رکھے ہیں۔ تو تلبیہ جو اس نے بند کیا اور یہ کیفیت ہوئی تو یہ اس کا عمرہ شروع ہو گیا۔ اب وہ عمرہ ہی کرے گا، اب وہ کوئی نیت اور متعین نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے تک وقت تھا، چاہتا تو عمرے کی نیت کرتا، چاہتا تو حج کی نیت کرتا۔ عمرے کے لیے اس نے ایک چکر لگا لیا تو بھی، یا طواف کے لیے وہ پہنچ گیا حجر اسود کے سامنے اور تلبیہ کہنا بند کر دیا اور ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو چوم لیا، تو یہ اس کا عمرہ اب شروع ہو گیا۔ اب وہ حج کی نیت نہیں کرے گا، عمرے ہی کی نیت کو رکھے گا اور عمرہ ہی ہوگا۔ اور حتیٰ کہ بغیر نیت کے ایک چکر اگر پورا لگا لیا تو یہ بھی احرام اس کا عمرے کا ہو جائے گا، یہ اس کے عمرے ہی کا احرام بندھا حج کے لیے۔ یا تو وہ 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھے اور یا پھر یہ اس کا عمرہ ہو جائے گا۔ اور طواف کرنے سے پہلے فرض کیجئے کوئی آدمی اس نے طواف نہیں کیا، وہ پہنچا ہی 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں، فلائٹ لیٹ ہو گئی، کہیں اور سے آ رہا تھا قرب و جوار کے علاقوں سے، اور سیدھا عرفات میں چلا گیا۔ تو جو ہی وہ عرفات میں پہنچا ہے بغیر طواف کیے بیت اللہ کا، تو یہ اس کا احرام حج کا ہو جائے گا، اگرچہ اس کی نیت حج کی بھی نہ ہو تو بھی ہو جائے گا۔ اور جیسے وہاں کہ اس نے جو ہی استلام کے بعد حجر اسود سے شروع کیا طواف کو، تو یہ اس کا عمرہ، یہ اس کا احرام عمرے کا ہو ہی گیا، چاہے اس نے نیت کیا اور چاہے نہیں کی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں پر جب بیت اللہ میں حاضری دیے بغیر وہ براہ راست اور عرفہ میں پہنچ گیا، عرفات کے میدان میں، تو یہ اس شخص کا حج کا احرام ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ جو ہمارے ملک سے VVIPs ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں 8 ذی الحج کو، اور پھر بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھکن کی وجہ سے بیچارے سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور 9 کو صبح وہ عرفات میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب وہ احرام باندھا ہوا ہے، عرفات میں پہنچ کے اور بیت اللہ میں طواف نہیں کیا، تو یہ ان کے حج کا احرام خود بخود ہی ہو جائے گا۔ اب انہیں حج ہی کرنا ہے، اس احرام کو کھولنا اب ان کے لیے درست نہیں۔ اسی طرح کسی شخص نے حج کا احرام باندھا، بس یہ نیت کر لی کہ حج کرتا ہوں، نہ اس نے یہ سوچا کہ یہ فرض حج ہے، نہ یہ سوچا کہ نفل حج ہے، تو یہ جو احرام باندھا ہے نا، یہ فرض حج کا احرام ہو جائے گا۔ یہ احرام جو ہے یہ فرض حج کا ہو جائے گا، حج اس پر فرض ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے نیت کی تھی نفل کی تو پھر نفل ہوگا، یا نظر حج مانا تھا تو نظر کا حکم الگ ہے، پھر نظر کا حج ہو جائے گا۔ جس کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس سال حج کروں گا یا کسی سال بھی حج کروں گا، تو نظر کا اگر اس نے مان لیا حج، یا کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے، تو پھر جیسی نیت کی ویسے ہی ہو جائے گا۔ ایسے ہی نیت کا ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ جس شخص نے حج یا عمرہ یا قران کا احرام باندھا، بھول گیا، شک ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا کہ کس چیز کی نیت کی تھی، مسئلہ ہی نہیں پتا تھا، پھر کسی نے راستے میں پوچھا کہ بھائی کیسی نیت کی تھی حج کی، وہ کہتا ہے جی حج کی نیت کی تھی۔ اچھا بھائی حج قران کی نیت کی تھی، تمتع کی تھی، افراد کی تھی، کون سی؟ کہتا ہے جی کچھ پتہ نہیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو اگر آدمی بھول جائے
یہ شک ہو جائے کہ کس چیز کی نیت سے احرام باندھا تھا، تو ایسے شخص کو حج اور عمرہ دونوں کرنے چاہیے، اور عمرہ پہلے کرے گا جس طرح کے قران والا آدمی جا کر پہلے عمرہ کرتا ہے، لیکن شرعاً یہ شخص قران کا حج نہیں کرے گا، اور اسی طرح اس پر قران میں جیسے آخر پہ قربانی کرنی پڑتی ہے اس پہ قربانی بھی نہیں آئے گی۔ اس سے کیا کرنا ہے، جا کر عمرہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد حج بھی کرنا ہے۔ اگر حج بدل ہے، کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے، کسی کی وصیت کو پورا کر رہا ہے، تو جس کی طرف سے حج کرنا ہے نا اس کی طرف سے نیت کرے اور زبان سے بھی کہے کہ اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کرتا ہوں، اے اللہ فلاں کی طرف سے احرام باندھتا ہوں۔ مثلا کوئی خاتون اپنے والد کے لیے حج کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہیں گی کہ اے اللہ میں یہ حج اپنے مرحوم والد کی طرف سے کر رہی ہوں، یا کوئی آدمی اپنی والدہ کی طرف سے حج کرتا ہے تو یہ کہے گا کہ اے اللہ میں یہ احرام اپنی والدہ مرحومہ کے لیے باندھتا ہوں، یہ حج اپنی والدہ مرحومہ کے لیے کرتا ہوں۔ زندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ میں اپنے والد کی طرف سے یہ حج کرتا ہوں، اپنی والدہ کی طرف سے حج کرتا ہوں۔ زندہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چاہے انہیں ثواب پہنچانے کے لیے، یا ڈر لگتا ہے جہاز کے سفر سے، خوف ہے، یہ بھی انسانی کیفیت ہے نا، معذوری ہے، جہاز پہ بیٹھ نہیں سکتے والد یا والدہ، خوف ہے، ڈر ہے، تو ان پہ بھی حج ایسا نہیں ہوگا، لیکن باقی شرائط پوری ہو گئی ہیں، صرف یہ ایک خوف ہی ہے تو ان پہ حج فرض جو ہو جائے گا تو وہ واجب ہے کہ کسی اور کو بھیجیں ان کی طرف سے کرے۔ تلبیہ کا زبان سے کہنا شرط ہے، نیت کے بعد تلبیہ کے بھی کچھ مسائل سن لیجئے۔ تلبیہ کا زبان سے کہنا یہ شرط ہے، اور اگر دل میں کہہ دے گا تو کافی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی آدمی گونگا ہے تو احتیاط اسی میں ہے حنفی فقہا کے نزدیک کہ وہ زبان کو ہلائے، زبان کو حرکت دے، اور اگرچہ وہ الفاظ نہ کہہ سکے، اور ہر ایسا ذکر، یہ بھی مسئلہ غور سے سن لیجیے، ہر ایسا ذکر جس سے اللہ کی تعظیم مقصود ہو تلبیہ کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں کہہ سکتے لبیک اللہم لبیک، ان کو یہ جملہ کہنا ہی دشوار ہے، یاد بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں پہ نہیں سختی کرنی چاہیے، اور نہ ہی خام خواہ ان پر زور ڈالنا چاہیے کہ ضروری تم یاد کرو۔ بھئی نہیں ہو رہا ایک آدمی سے یاد، چھوڑ دیں اسے تسلی دلاؤ کہ جس کے گھر میں جا رہے ہو وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ لوگوں کے الفاظ سے کہیں زیادہ ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، اور لوگوں کے الفاظ سے کہیں زیادہ جذبات اس تک پہنچتے ہیں۔ جیسے جو قربانی کرو گے تو اس کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچے گا، تمہارے دل کی نیتیں اور تقوی اللہ تک پہنچے گا۔ تو ہر ایسا ذکر جس سے اللہ کی تعظیم مقصود ہو تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی نیت کرتا ہے دل سے حج کی یا عمرے کی، زبان سے آپ نے کہلوا دیا کہ کہیے میں اللہ کے لیے حج تمتع کرتا ہوں، کہیے اللہ کے لیے حج افراد کرتا ہوں، اور اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ اس کا احرام شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر اس نے کہا
احرام شروع ہو گیا. اسے کہیے بس تم اللہ اکبر ہی پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہو. تو یہ جو چیزیں پڑھتا رہے گا جس سے اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کے ساتھ شرک کی نفی، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالی کا بڑا ہونا، اس کا ہر چیز سے بڑا ہونا، اس کا اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ہر طرح سے ایک اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کی کسی اور صفت میں. اس طرح کا جتنا بھی ذکر کرے گا نا، یہ سب تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا. کیونکہ تلبیہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے یہی کہا کہ اللہ میں حاضر ہوں اور پروردگار میں حاضر، اور اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. تو جب وہ کوئی ایسا جملہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، نہ تیری ذات میں نہ صفات میں تیرے علاوہ کسی کے متعلق نہیں جانتا، اور اللہ نہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اور نہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک ہے. اور اس عاجز بندے کے حالات کسی کو بھی تیرے علاوہ اللہ معلوم نہیں ہے. ایسے جتنے ذکر اذکار کرے گا یہ سب تلبیہ کے قائم مقام ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ بھی کافی ہے اور سب سے اچھا. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں. یہ اس کا احرام بند کیا، بس اور کیا چاہیے. وہ خاص الفاظ لبیک اللہم لبیک وہ سنت ہیں. ایک آدمی مجبوری لا علمی کی وجہ سے اس سنت پر نہیں عمل کر سکتا، مت زور ڈالیے اس پہ. انسان مطلوب ہے، انسان ہوگا تو یہ کام ہوں گے نا. اگر انسان ہی نہ رہے، انہی کے دل ٹوٹ گئے، تو پھر ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے. اس لیے انسان بڑی قابل قدر چیز ہے. انسانوں کی عزت کرنی چاہیے، انسانوں کو راحت تکلیف سے بچانا چاہیے، انسانوں کو راحت آرام سکون دینا چاہیے. اور شریعت نے جتنی گنجائش لوگوں کو دی ہے اتنی دو، جو نہیں دی مت دو. کیونکہ اللہ ہم سب سے زیادہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ اپنی مخلوق کی حکمتوں کو جاننے والا ہے. جو شریعت کہتی ہے بس وہ بتائیں، اپنی طرف سے سختی کرنا یہ کسی صورت بھی درست نہیں. اور خاص طور پہ جب کسی انسان کا کوئی تعلق بھی کسی سے نہ بنتا ہو، یا تو تعلق بنتا ہو باپ بیٹے کا، باپ بیٹی کا، اس کی تربیت اس کی تعلیم ہو آپ کے ذمے، یہ ایک اور تعلق ہے. کوئی شیخ ہو، مرید ہو ان کی تربیت ان کے ذمے ہے. یہ سارے تعلقات بنتے ہیں. جہاں کوئی تعلق نہیں بنتا لوگوں کو مجبور کرنا نہیں. لوگوں کو بس اتنا بتائیے کہ نہیں لبیک پڑھ سکتے، ٹھیک ہے میاں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. ایسی چیز پڑھو جس سے اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کا بڑا ہونا، اللہ کا نفع و نقصان کا مالک ہونا، سارا علم اللہ ہی کا ہونا، اس طرح کے جملے جو بھی پڑھے گا اس سے احرام بن جائے گا. حتیٰ کہ غور سے سنیے، اگر اسے عربی میں کہنا یہ دشوار ہے تو اردو میں کہے، فارسی میں کہے، ترکی میں کہے، انگلش میں کہے، کسی زبان میں بھی ایسا جملہ جب کہہ دے گا اس کا احرام شروع ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ اس مسئلے کو بڑے بڑے اچھے جو مفتی ہیں نا، جنہوں نے فتوے کا کام کیا ہوا ہو اور خاص طور پہ حج کے مسائل پہ کام کیا ہوا ہو، ان سے پوچھیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے یہ درست ہے. مثلا ایک آدمی دیہاتی ہے، آپ اس کی متعدد مثالیں ہمارے ملک میں مل جائیں گی، اور اس نے عمرے کی یا حج کی نیت کر لی
اولاد کو اللہ نے پیسہ دیا، ان کا جاؤ بابا حج کرائیں، عمرہ کرائیے، ماں کو بھیج دیا عمرہ کرائیے، وہ بیچاری تو کبھی اپنے گاؤں سے نہیں نکلی، شہر مشکل سے آئی تھی، اسے انٹرنیشنل فلائٹ میں آپ نے بھیج دیا، اب وہ نہیں پڑھ سکتی لبیک اللہم لبیک، چھوڑ دے، وہ نہیں پڑھ سکتی اس بات کو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف عربی میں گواہی کو قبول کرے، اس نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد اس نے زبان سے نیت کی، آپ نے کرا دی کہ یوں کہیے کہ اللہ میں حج کرتی ہوں، اللہ میں عمرہ کرتی ہوں، اور اس کے بعد اس نے کہہ دیا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اس نے کہا میرے اللہ نفع اور نقصان کا مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا اللہ میں تیری بندی ہوں، مجھے معاف کر اور میری غلطیاں اللہ بھلا دے، اور اللہ تو ہی مہربانی کرنے والا ہے، اللہ تیری ذات بڑی ہے۔ اس قسم کے جملے اس نے کہہ دیے، اس کا احرام شروع ہو گیا۔ یہ لبیک اللہم لبیک کے قائم مقام جملے ہیں، سمجھے؟ یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے قائم مقام جملے ہیں۔ اس نے اردو میں نہیں پنجابی میں کہہ دیا تو بھی اس کا احرام شروع ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ تو ہی تو، بس احرام شروع ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ جب اس نے مان لیا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذات نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے، تو اب کیا چاہیے بھئی اس سے؟ کیا ایمان کے لیے، کیا احرام باندھنے کے لیے، کیا مسلمان ہونے کے لیے یہی ضروری ہے کہ عربی میں پڑھے؟ نہیں آتی، جہالت میں گزر گیا وقت، تب اس کا بڑھاپا تو خراب نہ ہو، اسے ہمت دلائیے، حوصلہ دلائیے کہ جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں وہ مالک بڑا کریم ہے، بڑا کرم ہے اس کا، بڑی مہربانی ہے، اسی نے بلایا ہے، اور اس کے مہمان بن کے جا رہے ہو۔ اور مہمان ایسا ہوتا ہے کہ ذرا اونچ نیچ ہو بھی جائے تو ہم دنیا میں میزبان برداشت کر لیتے ہیں، وہ تو بڑا شہنشاہ ہے، وہ کیسے برداشت نہیں کرتا، وہ تو بڑا حلیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا اور لوگوں کو امید دلانا اللہ سے کہ اللہ اچھے دن بھی لے آئے گا، یہ بڑی نیکیاں ہیں، یہ کرتے رہا کیجیے۔ لوگوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، ترکی میں، کسی زبان میں اس نے کہہ دیا ایسا جملہ جو جملہ اللہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اللہ کی بڑائی پہ، بس اس کا احرام شروع ہو گیا۔ عربی میں پڑھنا افضل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا بھائی، اور وہ الفاظ پڑھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے وہ بھی افضل ہیں، اور حتیٰ کہ وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ پڑھتے رہے ہیں، ان کا پڑھنا بھی اچھا ہے، مگر اچھا ہونا ایک الگ چیز ہے اور ضروری ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ضروری یہ تھا نا کہ اللہ کی عظمت بیان کرے، اس آدمی نے اللہ کی عظمت کے لیے ان الفاظ کو بیان کر دیا، بہت اچھا ہے، سیکھ لیا، محنت کی، نہیں محنت ہو سکتی، بڑھاپا ہو گیا، بیماری ہو گئی، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو بھی ذکر لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب چیزیں اس کا احرام شروع ہو جائے۔ اور تلبیہ کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے، آتا ہو اور چھوڑ دے یہ حرکت بھی نہ کرے، جو آتا ہے اس کو پڑھے۔ اور احرام باندھنے کے وقت ایک مرتبہ کسی ایسے ذکر کا کرنا فرض ہے
اردو میں کسی بھی زبان میں ایک مرتبہ ایسا جملہ کہنا جو اللہ کے بڑے ہونے پہ دلالت کرے، جو اللہ کی عظمت کا قائم مقام ہو، جیسے لا الہ الا اللہ، یہ تو ہر ایک مسلمان کو الحمدللہ آتا ہی ہے۔ ایسا کوئی ذکر ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور اس کو 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ تلبیہ جب بھی پڑھے 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تلبیہ کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ جب حالت بدلے تو اس وقت پڑھنا یہ بھی سنت ہے، مثلا صبح شام پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے وقت پڑھنا، سیڑھیاں اترتے ہوئے، جہاز میں چڑھتے ہوئے اس وقت پڑھنا، کسی گھر میں جاتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے، لوگوں سے ملاقات کے وقت، رخصت کے وقت، سو کے اٹھے تب، اور بلندی پہ چڑھتے ہوئے، نشیب میں اترتے ہوئے مکہ مکرمہ میں، یہ مستحب ہے۔ اور مستحب بھی ایسا ہے جس کی تاکید زیادہ کی گئی ہے۔ تلبیہ جب ایک بار شروع کرتے تو 3 مرتبہ پھر مسلسل پڑھنا سنت ہے، درمیان میں کلام نہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیے تلبیہ اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو اسے سلام کرنا مکروہ ہے، اسے سلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ عبادت میں مصروف ہے، اور ایسی عبادت میں جس میں اس کا دل غالب گمان ہے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس کی عبادت کو خراب نہ کیا جائے۔ اور اگر کسی شخص نے تلبیہ پڑھنے کے وقت میں سلام کیا تو سلام کا جواب دینا اس صورت میں تو جائز ہے کہ یہ ڈر ہو کہ یہ سلام کرنے والا چلا جائے گا اور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں نے سلام کیا تھا، اس نے جواب نہیں دیا، تو تلبیہ کو درمیان میں روک کے اسے جواب دے دے، کیونکہ تلبیہ کا 3 مرتبہ مسلسل پڑھنا مستحب تھا، لیکن مومن کا دل اس نیکی سے کہیں زیادہ آگے کی بات ہے، اس کو جواب دے دے۔ اگر یہ ڈر ہو، اگر پتا ہو کہ اپنے ہی دوست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تلبیہ کو پھر جواب دیا جائے۔ فرض نماز اور نفل نماز کے درمیان بھی، اس کے بعد بھی، نفل نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ اور یہ خیال کرنا چاہیے اس مسئلے کا کہ تشریق کے جو ایام ہیں نا، تشریق کہتے ہیں گوشت سکانے کو، اور 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے نا حرمین شریفین میں، دنیا بھر میں اور مکہ مکرمہ میں خاص طور پہ، تو اس کے بعد اب بھی گوشت سکا کے وہ رکھ لیتے ہیں۔ غریب لوگ ہوتے ہیں، گوشت وہ تازہ کھا نہیں سکتے سارا سال، کیا چند مہینے بھی، تو گوشت کو سکا کے رکھ لیتے ہیں، اور اس گوشت کو وہ سوکھے ہوئے کو استعمال کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور وہ ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور آپ نے فرمایا تم کسی بادشاہ کے پاس تو نہیں آئے ہو، کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ اور تمہیں پتا نہیں میں اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو اپنی غربت کی وجہ سے گوشت نہیں کھا سکتی تھی تازہ، اور تشریق کے ایام میں جو گوشت سوکھا ہوا ہوتا تھا میری ماں وہ کھایا کرتی تھی، غربت ہمارے گھر میں ایسی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دلائی کہ تم کسی بادشاہ کے دربار نہیں پہنچے، تم اس ہستی کے دربار میں آئے ہو جس کے لیے یہ چیزیں تھیں، اور اس کے دل میں بڑا درد ہے اپنی امت کا، اپنے پاس آنے والوں کا وہ بڑا احترام، بڑی عزت کرتا ہے، وہ ہستی ہے۔ تو تشریق ان ایام کو کہتے ہیں
جن میں گوشت کو خشک کیا جاتا ہے، تو تشریق کے ایام میں تکبیر بھی شروع ہو جاتی ہے نا، ہر نماز کے بعد تکبیر کہنی چاہیے۔ تو کوئی آدمی جو حج میں ہے وہ پہلے تکبیر کہے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھے، پہلے تکبیر کہے گا پھر تلبیہ پڑھے گا، اور اگر اس نے پہلے تلبیہ پڑھ دیا تو اب تکبیر اس سے ساقط ہو گئی، اور تلبیہ جو ہے وہ 10ویں تاریخ کی رمی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ 10 ذی الحج کو 9 کو عرفات میں رہے، رات مزدلفہ میں گزاری، اور مزدلفہ سے صبح اٹھ کے 10 ذی الحج کو جب رمی کے لیے آئے نا، تو رمی پہلی کنکر جب پڑی رمی کی آپ نے ماری، اس کے ساتھ ہی یہ تلبیہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ نماز ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی تلبیہ پہلے پڑھ لے اور تکبیر سے ساقط ہو جائے گی، اگرچہ وہ بعد میں پڑھ لے، تو تکبیر پہلے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کسی آدمی کی نماز میں کوئی 1-2 رکعتیں رہ گئیں، فرض کر لیں، تو امام نے سلام پھیرا، اب یہ جماعت کی وجہ سے اٹھ کے اس نے اپنی نماز کو پوری کرنی ہے، بے دھیانی میں اس نے بجائے اللہ اکبر کہہ کے اٹھنے کے لوگوں نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، اس نے بھی ان کے ساتھ پڑھ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے۔ اور ایک اور بات جس کا خیال کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ جب ساتھ ہوں تو ایک ہی آواز میں مل کر تلبیہ نہیں کہنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جہاز میں کہ سب لوگ مل کے ایک ہی مرتبہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کورس ہوتا ہے نا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے سنت کے خلاف ہے۔ کوئی گانا تھوڑی ہے جسے گانا ہے، اپنے اپنے جذبات، اپنا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی نہیں کرنی چاہیے، جو انہوں نے کیا ہے بس وہ ماننا چاہیے۔ دین نام ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں اور ان کی روشنی میں جو اجتہاد ائمہ نے کیا ہے اور جو اللہ نے وحی نازل کی ہے، یا جس چیز پر امت متفق ہو گئی ہے، یہ چیزیں دین ہیں۔ دین اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں۔ تو اس لیے جب چند آدمیوں کا ساتھ ہو، چند دوست مل کے حج کر رہے ہیں، تو ایک ہی آواز میں تلبیہ کہنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح تلبیہ میں اتنی آواز بلند کرنا کہ سونے والے کو تکلیف ہو رہی، نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی اور آدمی کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، یہ تلبیہ جا کے پاس پڑھنے لگا اور ان کی توجہ بٹ گئی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا تلبیہ مکروہ ہے، چھوڑ دے اس کو۔ وہ عبادتیں جو فرض اور واجب کے درجے کی نہیں ہوتی اور لوگوں کو اس سے تنگی ہوتی ہے، ان عبادتوں کو نہ کرے، لوگوں کا خیال کرے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے والد مجھے ایک دن رات کو تہجد کے لیے وہ جا رہے تھے مسجد، میرے والد نے مجھے بھی اٹھایا تاکہ مجھے یہ عادت پڑ جائے اور نماز کے لیے لے کے چلے۔ تو جب ہم گھر سے نکلے وضو کر کے، تو میں نے کہا ابا، ہر طرف لوگ سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا ابا یہ سب لوگ سو رہے ہیں، یہ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اٹھتے کیوں نہیں؟ تو میرے والد وہیں سے واپس ہو گئے اور ان کا میرے بیٹے تو سوتا رہتا اور لوگوں کی غیبت نہ کرتا، یہ ان نفلوں سے اچھا ہے جو تو پڑھنے جا رہا ہے، سوتا رہ، گھر چلو۔ یہ ہے شریعت کا مزاج، اور یہ ہیں شریعت کی چیزیں کہ ان لوگوں نے، ان کے والد نے شریعت کی تعلیم پہ عمل کیا، تو لوگوں کو تنگ نہ کرے تلبیہ سے، ان چیزوں سے۔ اسی طرح حرم میں
مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن مسجد میں زور سے نہ پڑھے۔ طواف اور سعی میں تلبیہ نہیں ہے، اور طواف اور سعی میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اور طواف سے ہماری مراد یہ کہ قران والا شخص وہ عمرے کے طواف میں اور نفل طواف میں اور قدوم میں، ان تین میں تلبیہ پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ جو طواف ہے ان میں نہ پڑھے۔ اگر قارن ہے تو ایک عمرے کا طواف اور ایک نفل طواف اور طواف قدوم، ان تین میں تلبیہ پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ پڑھے۔ اور اگر افراد کا حج کر رہا ہے تو مفرد بالحج جسے کہیں گے کہ حج کا افراد ہے، اسے قدوم اور نفل طواف جب کرے گا تو ان دونوں میں تلبیہ کا پڑھنا جائز ہے، مگر زور سے نہ کہے، پھر بھی دعاؤں کا پڑھنا افضل ہے۔ اور حج کی سعی جب طواف زیارت کے بعد کرنی ہے، اس میں بھی، اور عمرے کی سعی اس میں تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا۔ حج کی سعی جب طواف زیارت کے بعد کرنی ہے اس میں بھی، اور جو عمرے کی سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے اس میں تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اگر حج کی سعی کو طواف قدوم کے بعد کرے، جیسے کہ قران میں کرتے ہیں نا، جو افضل ہے قارن کے لیے، قران والے حج کے لیے، کہ طواف قدوم کے بعد وہ سعی کر لے، اس نیت سے کہ حج طواف زیارت کے بعد کی جو سعی تھی اللہ آج ہی کرتا ہوں، جو اس کے حق میں افضل بھی ہے، اس میں تلبیہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور تلبیہ کے لیے الفاظ کی زیادتی کرنا، آخر پہ، درمیان میں نہ کرے، آخر پہ الفاظ کی زیادتی کرنا، یہ بھی بعض حضرات نے مستحب لکھا ہے، بہتر لکھا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے الفاظ بڑھا کے بولے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا، تو یہ منع نہ کرنا ان کا اس کی دلیل ہے کہ یہ بھی دین میں شامل ہے، اور وہ کم سے کم درجہ ہے مستحب کا۔ مثلا کوئی آدمی پورا تلبیہ پڑھتا ہے اور یہاں تک کہ وہ کہتا ہے لا شریک لک، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، اس کے بعد کہتا ہے کہ لبیک الہ الخلق لبیک، میں حاضر ہوں اور اے پروردگار جو تمام جہانوں تمام مخلوق کا الہ ہے، میں حاضر ہوں، یہ کہنا درست ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والرغبہ الیک، یہ کہنا بھی درست ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ عدد التراب لبیک، اللہ میں اتنی مرتبہ تیرے پاک بارگاہ میں حاضر ہوں جتنے زمین میں مٹی کے ذرے ہیں، اور اللہ اتنی مرتبہ حاضر ہوں عدد الرمل لبیک، جتنا ان صحراؤں میں ریت کے ذرے ہیں، اللہ اتنی مرتبہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ان سب الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ان سب الفاظ کا کہنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور تلبیہ کے جو اصل الفاظ ہیں جو لبیک اللہم لبیک سے شروع ہو کے لا شریک لک تک ہیں، ان میں کمی کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح خواتین کو اتنی زور سے تلبیہ پڑھنا کہ اجنبی مرد سننے، یہ مکروہ ہے۔
ایسے نہیں کرنا چاہیے، بس اتنی آہستہ آواز سے یا اتنی بلند آواز سے پڑھتی رہیں کہ اپنے تک آواز پہنچے۔ اور اسی طرح تلبیہ حج میں رمی کے وقت تک پڑھا جائے گا، اور جب 10 ذی الحج کو پہلے جمرے کی رمی شروع ہوتی ہے تو اس وقت تلبیہ ختم کر دینا چاہیے، اس کے بعد نہ پڑھے۔ اور عمرہ اگر کر رہے ہیں تو عمرے میں طواف شروع کرنے کے وقت تک پڑھا جائے گا، یعنی طواف جب شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع ہونے میں ہی پہلا استلام جو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمرے میں اس وقت ہے، آخری وقت اس کا، عمرے کے لیے اپنے ملک سے چلا، تلبیہ پڑھتا رہے یہاں تک کہ جب حرم محترم میں پہنچ کے وہاں پہ بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے اب کھڑا ہو گیا، اب تلبیہ ختم ہو گیا۔ عمرے کے لیے یہ اور حج کے لیے یہ حکم ہے کہ 10 ذی الحج کو پہلی جب رمی کرے گا پہلے جمرہ کی تو پہلا کنکر جو پڑا پھینکا اس میں، اس کے ساتھ ہی بس تلبیہ کو ختم کر دے، اب وقت ختم ہو گیا۔ یہ تلبیہ کے مسائل تھے، جو بھی مسئلہ پیش آ جائے اپنے مسئلے کو اس کے مطابق سوچنا چاہیے، حل کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں، ان کا بیان اگلی نشست میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔